ہم ایمان والے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا اور خود کو ان کا غلام مانتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں مہمانی میں جب کوئی ہم کسی کو بلائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں انہی نے ہم کو بلایا تھا، ان کو بلا لو، اور انہی نے آج تک دعوت نہیں دی ہے، ان کا نام ہٹا دو، ان کے گھر کاٹ نہیں جائے گا۔ یہی وجہ ہے ہمارے ہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں جو مسجد کا جو مولوی ہوتا ہے وہ تو دعوت کر نہیں سکتا، اس کے پاس اتنا ہے نہیں، اور اس کا گھر کافی دور ہے، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ہم اس کو شادی میں بلانا بھول جاتے ہیں۔ ہمارا گھر مسجد سے ملا ہوا ہے، ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں تمام لوگ یاد رہتے ہیں، اور وہ لوگ بھی یاد رہتے ہیں جنہوں نے ہم کو بلایا تھا اور جنہوں نے آ کر کے نیوتے میں 551 روپے دیے تھے، وہ ہمیں یاد رہتے ہیں، اور جو لوگ آ کر کے 20 روپے یا 51 روپے دے کر کے جاتے ہیں ہم انہیں بھول جاتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے، کیوں بھول جاتے ہیں؟ صرف اور صرف اتنی بات ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر واقعی میں غلام ہوتے تو ہم یہ سوچتے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے اس نے ہمیں بلایا تھا یا نہیں بلایا تھا، یہ مستحق ہے۔ اور پوچھئے امام الاولین والآخرین سے، آپ فرمانے لگے تم کو جو رزق دیا جاتا ہے تم کیا سمجھتے ہو؟ تمہاری محنت سے رزق دیا جا رہا ہے، ترزقون بضعفائکم، تم کو جو رزق دیا جا رہا ہے تمہارے جو پڑوسی ہیں، تمہارے گھر والے ہیں، جو تمہارے انڈر میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ان کی وجہ سے تم کو رزق دیا جا رہا ہے۔ ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں نکاح میں تو ہم نے امام صاحب کو بلا لیا، جب دوسرے نے دعوت کی تھی، جب خود کی باری آئی ولیمے کی تو ہم امام صاحب کو بھول گئے۔ کہیں یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ طنز کر رہے ہیں آپ؟ طنز نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا سچائی ہے یا نہیں ہے؟ کہیں اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے، ہماری نظر میں امام الاولین والآخرین کا اسوہ ہے۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے کوئی نمونہ ہے تو وہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔